السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی اجانی۔ ناظرین، آج کا یہ میرا موضوع ہے بہار بورڈ کا جو ایگزام ہونے والا ہے 2021 میں کلاس 12 کے اوپر، ان کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جو بچے لوگ کلاس 12 میں ایگزام دینے والے ہیں 2021 میں، اور ان کے اندر آپ کا اردو بھی ہے، تو آپ لوگ صحیح چینل پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس چینل کے اوپر میں یہاں تیاری کرواتا ہوں اردو سبجیکٹ۔ تو ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 4 بن چکا ہے، اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 5۔ تو یہ کتاب ہے کہکشاں حصہ 2۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید سلمان ندوی 19ویں صدی کے اواخر میں جن چند شخصیات نے آنکھیں کھولی 19ویں صدی کے اواخر میں جن چند شخصیات نے آنکھیں کھولی اور 20ویں صدی کے آغاز میں جو مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر قوی منظر نامے پر ابھرنے میں کامیاب رہے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ سید سلمان ندوی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ صوبہ بہار کی ایک مردم خیز بستی دسنہ جو اب موجود نالندہ ضلع میں واقع ہے، وہاں 22 نومبر 1884 عیسوی کو سید سلمان ندوی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن تھا۔ اپنے گانوں اور آس پاس کے متعدد بستیوں کے علماء سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سید سلمان ندوی آگے کی تعلیم کے لیے پھلواری شریف اور پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں داخل ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تعلیم کی تمنا نے انہیں 1901 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچایا، جہاں شبلی نعمانی جیسی شخصیت سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ اور تھوڑا ہم اوپر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اور آگے پڑھا سکوں۔ اگر آپ کو یہ ورڈ جو میں یہاں کتابیں آپ کو دکھ رہی جو اسکرین کے اوپر، اگر آپ کو وہاں پہ چھوٹا دکھ رہا ہوگا تو آپ ایسا کریں، ویڈیو کو جو ہے نا چوڑا کر کے آپ دیکھیں، پھر آپ کو بڑا بڑا دکھے گا۔ ویڈیو کو سائز اس کا بڑا کر دیں، وہ کونے میں آ رہا ہوگا سائز بڑا کرنے کا، آپ وہاں سے بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کو ویڈیو کا جو ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر بڑا بڑا دکھے گا، ٹھیک ہے۔ وہاں انہوں نے مولانا فاروق صاحب جڑیا کوٹی سے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ دینی اور تدریسی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اور درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب سے تعلق بھی قائم ہوتا گیا۔ عبدالحلیم شرر کے ناول اور طلسم ہوش رہا جیسی کتابیں وہ تصنیف و تالیف کے پہلے پڑھ چکے تھے۔ 1902 عیسوی میں ان کا پہلا مضمون پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں خاتونوں کی تعلیم عنوان میں شائع ہوا۔ اسی سال مخزن لاہور میں ان کا ایک مضمون آخر وقت شائع ہوا۔ 1903 عیسوی سے ان کے اشعار، نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہونے لگے۔ 1906 عیسوی میں رسالہ الہندوہ کی ادارات بھی سید سلمان ندوی کی تحویل میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد 1913 عیسوی میں سلمان ندوی مولانا عبدالکلام کے اخبار الہلال سے وابستہ ہو گئے۔ الہلال میں وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکے۔ اس کے بعد وہ پھر پونا کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے، لیکچر پہ بحال ہو گئے، وہاں پہ تعلیم دینے لگے، پڑھانے لگے پونا کے کسی کالج میں، ٹھیک ہے۔ اسی بیچ شبلی نعمانی کی وفات کے ساتھ انہوں نے پونا کالج سے الگ ہو کر دارالمصنفین اور استاد کے باقی ماندہ کاموں کی تکمیل کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ وہ ندوۃ العلماء کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملکی سطح پر کوشاں رہے۔ سید سلمان ندوی کثیر التصانیف ادیب تھے۔ عربی ادب، اسلامیات اور تاریخ، سماع، ادبیات اور ترتیب و تدوین ان کے خاص میدان ہیں۔ اردو زبان و ادب سے متعلق ان کے مضامین خاص طور پر نقوش سلمانی، ہماری زبان کا نام، مضامین سلمان
اور مقالات سلمان میں شامل ہیں۔ اور تھوڑا ہم اوپر کر دیتے ہیں، کدھر چلا گیا؟ شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر سید سلمان ندوی کی کتاب حیات شبلی قاموسی اہمیت کی حامل ہے۔ شبلی نعمانی کے خطبات اور کدھر چلا گیا؟ خطبات اور مقالات کو 8 جلدوں میں سید سلمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ شبلی کے خطوط بھی انہوں نے 2 جلدوں میں شائع کیا۔ سیرت النبی کی جلد اول ہی شبلی مکمل کر سکتے تھے اور دوسری جلد لکھنے کا مرحلہ نامکمل تھا۔ سید سلمان ندوی نے دوسری کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور پھر تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی جلدیں تصنیف کر کے اپنے استاد کی آخری خواہش پوری کی۔ عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیام اور رحمت عالم ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ انہوں نے لسانیات سے تعلق تعلق بہت سارے مضامین لکھے۔ انہیں اردو کے ابتدائی ماہرین لسانیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ 23 نومبر 1953 عیسوی کو مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال ہوا۔ تو یہ تھا میرا پارٹ نمبر 5 کے اوپر سید سلمان ندوی صاحب کے اوپر، مطلب کچھ ان کے تعارف میں یہاں پہ بیان کیا ہوں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اپنے دوست احباب میں ضرور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی کلاس 12 کے اوپر جو اپنا اردو چیپٹر رکھے ہوئے، مطلب اردو سبجیکٹ رکھے ہیں، وہ اپنا تیاری کر سکے۔ میرے چینل کے دوارے سے اپنے میرے چینل کے اوپر آ کر کے اور میری ویڈیو کے سہارے سے اپنا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل کو دبا کر کے آل کر دیں، اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں۔ اور آپ سے ایک گزارش ہے، میرا ایک دوسرا چینل بھی ہے تعلیمی دنیا کے نام سے ہے، جو کہ میرے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اس کو بھی جا کر کے آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں، مطلب سبسکرائب کر لیں۔ وہاں پہ بھی میں ویڈیو ڈالتا ہوں، مطلب اردو لکھنے کے اوپر، اردو پڑھنے کے اوپر، اردو کو کس طریقے سے ہم پڑھیں، اردو کو کس طریقے سے ہم لکھیں، میٹرک کا جو ایگزام ہونے والا 2021 میں، ان کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا کے اس چینل کے اوپر میں ڈالتا ہوں۔ لیکن اس چینل کے اوپر صرف میں کلاس 12 کا میں ویڈیو ڈالوں گا، ڈیلی بیسس پہ آپ کو ویڈیو ملے گی اس پہ۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ، دعا میں ہمیں یاد رکھیں۔